السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ وقال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہندوستان میں سلگتا ہوا مسئلہ جو ہم لوگ روزمرہ سنتے رہتے ہیں اور کانوں میں جو بات پڑتی رہتی ہے، جس کی ہیبت ہر کس و ناکس احساس رکھنے والے کو ہے، اور اس کے بیداری کے سلسلے میں ہر ایک ذمہ دار کوشاں ہے، محنت کر رہا ہے اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے۔ وہ یکساں سول کوڈ ہے، ایسا قانون جس کو ہم یونیفارم سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جو یونیفارم ہے یہ برابری کو کہا جاتا ہے۔ یونیفارم کہتے ہیں برابری کو، یونیفارم کہتے ہیں یکسانیت کو، یونیفارم کہتے ہیں کوئی فرق نہ ہونے کو۔ اب اس وقت جو کم عقل والے، کم سوچ والے، کم فہم والے اس بات کا چرچا پرچا کرتے ہیں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، اور یہ قانون ایسا بننا چاہیے جس میں پورے ملک کے لیے ایک ہی حکم لاگو کیا جائے، پورے ملک میں ایک ہی حکم لاگو کیا جائے، پورے ملک میں ایک ہی بات لاگو کیا جائے۔ یہ ریپبلک کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اس کو کہا جاتا ہے جمہوریت۔ جمہور ملک اس کو کہتے ہیں جس میں ہر ایک انسان کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے، اپنے اپنے لباس کی آزادی ہے، اپنے اپنے سوچ کی آزادی ہے، اپنے اپنے فکر کی آزادی ہے، اپنے اپنے نظریے کی آزادی ہے، اپنے اپنے اعتبار سے جینے کی آزادی ہے۔ اسے کہتے ہیں جمہوری نظام، اسے کہتے ہیں ریپبلک، اسے کہتے ہیں جمہوریت، اسے کہتے ہیں ایسا ملک جو سیکولرزم ہے۔ اور اگر آپ یونیفارم لا رہے ہیں تو آپ سے ہم پوچھیں گے جناب کس چیز میں یونیفارم لانا چاہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوگا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کم عقل انسان ہمیشہ کم عقلی ہی کی بات کرے گا، بے وقوف کی باتوں میں بے وقوفی جھلکے گی،
پاگل کی باتوں میں پاگل پنے کا ایک اندازہ لگایا جائے گا، احمق احمقانہ تبصرہ کرے گا، احمقانہ اس کے نظریے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی سنتا ہے یکساں سول کوڈ، بھئی یونیفارم ہونی چاہیے ہر معاملے میں، اس سے دوسرا سوال آپ کیجئے، جناب کس میں یونیفارم ہونی چاہیے؟ کیا کپڑوں میں یونیفارم ہونی چاہیے؟ کھانے میں یونیفارم ہونی چاہیے؟ مذہب میں یونیفارم ہونی چاہیے؟ فیصلے میں یونیفارم ہونی چاہیے؟ اور آپ اگر پوچھیں کہ آپ یونیفارم کیا معبود میں چاہیے یا احکام میں چاہیے، تو وہ جو جواب دے گا اس جواب پر آپ اس کے احمقیت کو جان سکتے ہیں، آپ اس کے بے وقوف ہونے کو پہچان سکتے ہیں، آپ اس کے نادان ہونے کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کے کم عقل ہونے کو اندازہ لگا سکتے ہیں جو جواب وہ دے گا۔ اگر وہ جواب دے چلو بھئی مذہب میں ہونا چاہیے، یہ تو قیامت تک ناممکن ہے کہ مذہب میں کیسا یونیفارم ہو جائے گا؟ ہندوستان میں، ہندوؤں میں، ہم دیگر مذاہب کی بات نہیں کرتے، صرف ہندوؤں میں ان گنت مذاہب ہیں، ان گنت، اتنے مذاہب ہیں، اتنے مذاہب ہیں، اتنے مذاہب ہیں، اتنے مسلک ہیں، اتنے نظریہ ہیں، اتنے ان کے یہاں انداز ہے، اتنے ان کے یہاں معبود ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خود ہندو یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہندوازم یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہر ایک مذہب کا الگ الگ نام ہے۔ آپ پوچھئے بھئی آپ ہندو ہیں؟ کہا میں ہندو نہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہماری مسجدیں، مسلمانوں کے سلسلے میں لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں؟ ارے ہمارے فرقوں کی بات تو تم سے ہم بعد میں کریں گے، تمہارے فرقے کتنے ہیں وہ پہلے بتاؤ، تمہارے کتنے فرقے ہیں؟ برہمن سے شروع ہو کر دلت تک پہنچتے ہیں، برہمن سے شروع ہو کر نیچ ذات، اچھوت، انٹچبلٹی، وہاں تک جو تمہارا فاصلہ ہے، کتنے فاصلے ہیں، کتنے سیڑھی ہیں۔ ہندوستان میں تمام مندریں سب کے لیے کھلی ہوئی نہیں ہیں، جیسے ہماری مسجدوں کے دروازے سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ کیوں بھئی؟ آج تک ہم لوگ مسجدوں کے باہر کسی واچ مین کو لگایا اے بھئی تمہیں کون سے مسلک کے جی، تمہیں کون سے مسلک کے، تمہیں کون سے مسلک کے پوچھ کر اندر چھوڑتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی سب آئیے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ غیر بھی آ جاتے ہیں کہ ہم نے منع کیا۔ آسٹریلیا میں جس وقت 2014 میں ہمارا سفر ہوا، اس وقت ہم نے ایسا بالا خانہ دیکھا مساجد میں، باقاعدہ جیوس، کرسچینز اور بدھسٹ جو بھی وہاں کے مذہب کے تابع دار ہیں، سب کو اجازت ہے اس بالے خانے میں آ کر بیٹھے اور مقرر صاحب کی تقریر سنی، وہ پنی۔ اور انہوں نے اپنا ایک ایپ ایسا بنا رکھا ہے، میں عربی میں بولوں تو وہاں انگریزی میں ترجمہ چلتا رہے گا، اردو میں بولوں انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا رہے گا، نماز تک کی بھی ٹرانسلیشن ہے، خطبے کی ٹرانسلیشن ہے۔ کسی مذہب کے انسان کو ہم آنے سے نہیں روکتے، سب کو کہتے ہیں آل آر ویلکم، آل آر ویلکم۔ ہم نے کب منع کیا؟ لیکن تمہاری مندریں، ابھی ایک تصویر سوشل میڈیا میں گشت کر رہی ہے، وہ تصویر میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کو باہر کھڑا دیا گیا، اسے اس مندر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پیے، اس کے پکوان کرنے والا اور اس کا واچ مین اندر جا رہا ہے مندر کے، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا اندر نہیں جا سکتی، وہ باہر کھڑی ہوئی ہے۔ تصویر کی شکل یہ بتا رہی ہے تمہارے یہاں خود اتحاد نہیں ہے، تم ہماری اتحاد کی بات کرتے ہو،
تم دم رہا تو پہلے اپنے اندر یونیفارم پیدا کرو، تم دم رہا تو پہلے اپنے اندر یونیفارم پیدا کرو، تم پورے ہندو مذہب کے پیروکاروں کو جماؤ، تمام پادریوں کو جماؤ، تمام سوامیوں کو جماؤ اور ان سے کہو کیا تم لوگ یونیفارم کے لیے تیار ہو؟ اگر وہ ہاں کہہ دیں پھر ہماری طرف متوجہ ہونا۔ خالی کھجانے کی عادت، کھجلی کے کتے کو ہمیشہ کھجانے کی عادت رہتی ہے، اور کھجلی کا کتا خود بھی خارشی رہتا ہے، سب کو خارشی بناتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آخری وقت میں بوکلا جا رہا ہے، پاگلوں کی طرح بکتا جا رہا ہے، مختلف قسم کی باتیں کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں۔ کوئی ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ شتت اللہ لہ شملہم، مزق اللہ لہ جمعہم، فرق اللہ لہ جمعہم۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے قنوت نازلہ میں دشمنان اسلام کے لیے آپ نے بددعا فرمائی۔ بددعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انہی کے درمیان ایسی باتیں آئیں گی خود مختلف ہو جائیں گی، خود کی جمعیت، خود کا اتحاد، خود کا شیرازہ بکھر جائے گا، ذرہ ذرہ بکھر جائے گا، ہر اعتبار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہر اعتبار سے وہ منتشر ہو جائیں گے، انہی میں آپس میں اختلاف پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ لوگ ٹینشن مت لو، آپ تک آنے بہت زمانہ لگا ہوا ہے۔ پہلے ان کو کہو اپنوں سے نمٹو جناب، اپنوں سے نمٹیے، آپ پہلے اپنوں سے نمٹیے۔ جس ہندوازم پر تمہیں غرور ہے، جس ہندوازم پر تمہیں ناز ہے، جس ہندوازم کے سلسلے میں تم یہ تصور رکھتے ہو ہم سب متحد ہیں، پہلے دم رہا تو تم متحد ہو کے بتاؤ، پھر آنا ہماری طرف۔ تمہارا نمبر تو ہماری طرف بعد میں ہے، ہم تو تمہاری نظروں میں اقلیت میں ہیں، پہلے تم اکثریت متحد ہو جاؤ یونیفارم سول میں، بعد میں دیکھا جائے گا ہمارے بارے میں۔ ہم تو بھئی ایک کے ماننے والے ہیں اور تم تو انیک کے ماننے والے ہیں۔ ہم تو ایک کے ماننے والے ہیں، تم تو انیک کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک ہے، ہمارے یہاں رب ہے، تمہارے یہاں سب ہے۔ رب اور سب میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تم پہلے سب سے نمٹ کر آؤ، پھر رب والوں کی بات بعد میں کی جائے گی۔ تو ہمارے لوگ اتنا ٹینشن میں آ رہے ہیں، ہمارے علماء اکرام نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کیوں خواہ ہم ٹینشن نہیں، مینشن کرنے کو کہیں ان کو، پہلے تم اپنوں کو مینشن کرو۔ یہ بات پہلے کہ اچھا آپ کو کیا چاہیے، یونیفارم ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بعد میں، پہلے تم لوگ متحد ہو کر جتنے تمہارے فرقے ہیں ان فرقوں کے سر سے لے کر پیر تک یہ یونیفارم سول کوڈ اگر دم رہا تو جاری کر دو، تمہاری تاریخ ختم ہو جائے گی، یہ متحد نہیں ہو سکیں گے۔ ارے جو لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج تک متحد نہیں ہو سکے، کیا اس میں متحد ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، مسلم پرسنل لا۔ سنو آپ لوگ بھی، ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا، اور اس میں الحمدللہ ہم سب متحد ہیں، ہم سب متحد ہیں، کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں۔ مسلم پرسنل لا کا جہاں پر نمبر آتا ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور مہدوی فرقہ، اور اس کے علاوہ ہم نے دیگر تمام شعبے جتنے ہیں سب کو ہم نے متحد کر لیا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں رؤیت ہلال میں جس وقت ہم چاند کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اعلان اکیلے کا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ تمام طبقے کا ایک اعلان ہوتا ہے، عید فلاں تاریخ میں ہوگی۔ ہم متحد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے فلاں وقت سے روزہ شروع کیا جائے گا، ہم متحد ہیں کہ نہیں ہیں؟ فلاں وقت میں ہماری عید کی قربانی دی جائے گی، ہم متحد ہیں کہ نہیں؟ جس وقت تم
اسلام کے سلسلے میں، مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں جب تم بات کرنا آؤ گے، اس پلیٹ فارم میں ہم سب کو متحد پاؤ گے۔ ویسے اتحاد دم رہا تو تم شروع کر کے دکھاؤ، ویسے اتحاد دم رہا تو تم بنا کے دکھاؤ، ویسے اتحاد تمہیں دم رہا تو تم اکٹھا کر کے دکھاؤ۔ قیامت کی صبح تک وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہم سے کہتے رہتے ہیں ہونا بول کو کھجاتے سو یونیفارم سول کوڈ، کیوں؟ ہم لوگ بڑے غصے میں آ جائیں گے، ہم لوگ طیش میں آ جائیں گے، ہم لوگ انقلاب میں آ جائیں گے، ہم لوگ فوراً اسے کیا کہتے ہیں احتجاج میں آ جائیں گے، اور ہم لوگ فوراً مخالفت کرنے لگیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے دیکھو بھائی یونیفارم سول کوڈ سے سب سے زیادہ جلن ان کو ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں ہم لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ پہلے ان سے کہو کیا جی ہونا تم نا یونیفارم، ٹھیک ہے بھائی تم لوگ متحد ہو گئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ متحد ہونے کے بعد بولو ہاں بھائی ہم متحد ہو گئے، نیکسٹ تمہاری باری تب دیکھیں گے۔ قیامت کی صبح تک انہوں متحد ہو گئے تو پھر برہمن نہیں رہا۔ عربی سمجھنے کی کوشش کرو، پھر برہمن نہیں رہا، آر ایس ایس نہیں رہا، پھر وہ اپنے مسلک ہی میں نہیں رہے، مذہب ہی میں نہیں رہے، اپنے آپ میں نہیں رہے، اور اپنے وقار میں نہیں رہے، اپنی ذات میں نہیں رہے، ان کو خود ذات سے نکال دیا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر وہ کہاں سے متحد ہوں گے؟ 3% یہ چاہتی ہے کہ 97% اس کی بات کو مانے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تم بڑے غرور سے کہتے ہو، تم بڑے غرور سے کہتے ہو کہ ہمارے یہاں 80 کروڑ ہندو ہیں، ٹھیک ہے 80 کروڑ ہندو کو پہلے متحد کرو، ہم تو 30 پر 3 کروڑ ہیں، 30 پر 3 تو بعد میں دیکھیں گے بھائی۔ ارے میں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلے تم 80 کروڑ کیا ہو جاؤ؟ سونے والے سن رہی سوری کیا بولو؟ پہلے 80 کروڑ متحد ہو جاؤ، پھر دیکھنا 33 کروڑ کے بارے میں، پھر دیکھیں گے ہم عیسائیوں کے بارے میں، پھر دیکھیں گے دیگر مذاہب کے بارے میں۔ پہلے تم 80 کروڑ نعرہ لگاتے پھرتے رہتے ہو، پہلے متحد ہو جاؤ۔ کس زمانے میں تم متحد ہوتے ہو ہم بھی دیکھتے ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی، خاموش ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیجئے، وہ خود اپنی موت مر جائیں گے، وہ خود اپنی موت مر جائیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً جوش میں آ جاتے ہیں، کیسا جی انہیں بول سکتا، کیسا جی بول رہا کر با، دم رہا تو کر، تو کر کو دکھا پہلے، وہ کر کو دکھانے کے بعد نیکسٹ سبق ہم دیں گے، جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یونیفارم کے بارے میں ہم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ قیامت تک ہونے والا قصہ نہیں ہے۔ کتا اگر بھوکے اس کے بھوک کا ترجمہ نہیں کرنا، کبھی بھی یاد رکھو، کتا بھوک رہا ہے، فوراً جا کو ٹرانسلیٹر کو بلاؤ، کیا کہہ رہا ہے کتا؟ ارے کتا کیا کہہ رہا ہے؟ کتے کی بھوک کی کوئی ترجمہ ہوتا ہے؟ کتے کی بھوک کا کوئی ترجمہ ہوتا ہے؟ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کی آواز، یہ آواز نہیں ہے، بھوک ہے، بھوک۔ اور ان بھوکوں کا ترجمہ نہیں ہوتا، ان بھوکوں کا مطلب نہیں ہوتا، ان بھوکوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک میں دنیا کا طالب جیفا ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا میں صرف کتا ایک ایسا جانور ہے جو بلا مقصد کام کرے گا، بلا ضرورت بھاگے گا، یہاں سے وہاں تک بھاگتا کتا۔ اسے بلا گیا ادھر جی ادھر جی، کہاں والے تمہیں، کون سے محلے کے کتے تمہیں؟ انہیں بولا نہیں میں آپ کو فلاں، ٹھیک ہے یہاں کیسا آنا ہوا؟ نہیں چپ کے آیا۔
ٹھیک ہے، بعد چھپ کے آیا، ٹھیک ہے، آنے کے بعد بھاگا جی کو، نہیں چھپ کے بھاگ کو دیکھا سو رننگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. خواہ مخواہ محلے سے محلے کو آئے گا، پورے کتوں کو گالیاں سننے کو جائے گا. انہیں کئی کو آیا پوچھو تیرے رشتے دار یہاں ہیں کیا؟ با نہیں. کئی کو آیا تو نہیں، چھپ کے آیا سو. اس طرح کتا ایک ایسا جانور ہے بلا مقصد بھاگے گا اور منزل کے بغیر بھاگے گا. شیر آنکھ کھولتا ہے تو وہ مقصد کے ساتھ کھولے گا. اگر یہ قدم بڑھاتا ہے وہ مقصد کی طرف بڑھائے گا. اگر چھلانگ مارتا ہے اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے مارے گا. اگر وہ دھاڑتا ہے، چاہے وہ دھاڑ آواز کے ساتھ ہو یا خاموشی سے ہو، اس کی دھاڑ کے بھی ترجمہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے اس کو کنگ آف دا فارسٹ کہا جاتا ہے. چپ کے نہیں بولتے اس کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلا مقصد کتا طالبہا کلاب. تو اس طرح ہم خواہ مخواہ ہر کتے کی بات کا ترجمہ اور ہر کتے کی بات کی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. اس کی بات نہیں ہے، وہ کسی اور سے نکلی ہوئی آواز سمجھ کر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. ہم اس آواز کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. دوسری بات، ہندوستان میں صرف ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. ہنگامہ ہوتا ہے. این آر سی کا ہنگامہ ہوا، کیا بھی ہوا کیا بھی؟ ارے بولو ہوا؟ ہوتا بھی نہیں انشاءاللہ. ہوتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے وہ جو بھی اسکیمز لائیں، ہم لوگ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ٹینشن دے کر وہ اپنے الو سیدھی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں. ہندوستان کی تاریخ میں، یہاں کی تاریخ جمہوریت والی تاریخ روز اول سے رہی ہے. کبھی بھی کوئی قانون ظلماً یہاں نافذ نہیں ہوا. اگر بالفرض ہوگا، آپ کو میں اطلاعاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں چند قبیلے، قبائل، چند اسٹیٹس، چند لوگ، چند فرقے انہی میں ایسے ہیں جو غلامی کو پسند نہیں کرتے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اگر بالفرض یہاں پر کوئی ایسی زبردستی قانون لاگو کیا جائے گا، کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، جس طرح رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہندوستان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. لکھ کر رکھ لیجئے. چاہے وہ 100 سال بعد ہو، ہم رہیں یا نہ رہیں، 200 سال بعد ہو، جب بھی ہوگا ضرور ہوگا. رشیا جس طریقے سے سنٹرل ایشیا کی شکل میں ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاتارستان الگ الگ بن گئے، اسی طریقے سے یہ بھی الگ الگ بن جائے گا. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور اس میں جنوبی ہند کا مزاج شمالی ہند سے کبھی جڑا نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ لباس میں، نہ مزاج میں، نہ طبیعت میں، نہ بے وفائی اور غداری میں. وہ الگ ہیں تو ہم الگ ہیں. شمال کا مزاج الگ ہے، جنوب کا مزاج الگ ہے، ایسٹ کا مزاج الگ ہے، ویسٹ کا مزاج الگ ہے. اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی اگر کوئی بات آئی تو فوراً یہاں پر آزادی اپنے ملک کی لڑی جائے گی، جس کی پیشن گوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما چکے ہیں غزوہ ہند کی شکل میں. اس کا سندن کیا مقام ہے، سندن اس کے بارے میں کیا خیال ہے،
مورخین نے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کیا، مورخین نے اس کے بارے میں کیا تذکرہ کیا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لمبی وضاحت ہے، وہ آ کر ان لوگوں کے سامنے کی جائے گی جو اس کے بارے میں درک رکھتے ہوں، سمجھ رکھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں اور سوجھ بوجھ رکھتے ہوں اور پچھلی باتوں کا کچھ علم رکھتے ہوں۔ اور آپ نے اسی لیے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اے لوگوں سنو، یہ کہیں جہاد، وہ جہاد جو فتح مکہ تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جہاد کے بعد آپ نے اس معاملے کو ختم کر دیا، لیکن یہ کہ جہاد ہمارا مجاہدہ، ہمارے اوپر حالات، ہم اس کو برداشت کریں، ہم اس کو سنبھالیں، ہم اس کو نبھائیں، اور یہ جو سنبھالنا، نبھانا، برداشت کرنا، اس کے لیے خاموشی کے ساتھ، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیشہ جہاد کا ترجمہ آپ تلوار نہ سمجھیں۔ ہمارے نادان لوگوں میں عقل اتنی ہی ہے، جہاد بولتے کیا سمجھتی؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہو۔ جہاد کے معنی خالی تلوار والی لڑائی نہیں، کبھی اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی اپنوں سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی طبیعت سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی نفس سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی مزاج سے لڑنا پڑتا ہے۔ لڑائی مختلف قسم کے ہوتی ہیں، مختلف قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ لڑائیاں قیامت تک جاری رہیں گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم کی لڑائی، ایجوکیشن فائٹنگ، ایجوکیشن مقابلہ، علم کے اعتبار سے مسابقہ، علم کے اعتبار سے ہمارا اور غیروں کے درمیان کا مقابلہ، اس طریقے سے ہم الیکشن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ انہوں الیکشن لڑ رہی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جملہ کیا استعمال ہوتا؟ انہوں الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کے مقابلے میں کون بھی کھڑکو ہے سو انہوں کیا کیا تلوار لکھڑی سو نو، کیوں بھئی تلوار لکھڑی ہیں، ووٹنگ مانگنے کھڑکو ہیں سو، اسے لڑائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فائٹنگ الگ الگ ہوتی ہے، تو اس کا ایک نمونہ ووٹنگ بھی ہے، ووٹنگ کو بھی لڑنا کہتے ہیں کہ یہ بھی الیکشن میں لڑ رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بھی لڑ رہا ہے، اس کے مقابلے وہ کون بھی ایک دوسرے کے گرہبان پکڑ کے لڑتے نہیں، کون جیتتا ہے الیکشن میں، یعنی ووٹ کس کو زیادہ پڑتے ہیں، یہ ہے لڑائی۔ تو جس طرح ووٹنگ کی لڑائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری لڑائی اس وقت ان اہل وطن سے کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو ہونہار بنا کر بتائیں، ہمارے بچوں کے فیوچر، ہمارا بچوں کے مستقبل، ہمارے بچوں کے آنے والا زمانہ، بچے ہماری طرح ایک غیر کہنے لگا کئی سال پہلے، کہنے لگا تمہارے میں ایجوکیشن بہت کمزور ہے۔ حقیقت پورے ہندوستان میں خالی 3% مسلمان ایجوکیٹڈ ہیں۔ کتنے ہیں؟ ارے بولو بھئی کتنے ہیں؟ وہ سب یہ سب بولنے کی، تاکہ آپ کے دماغ میں بہت خوش فہمی میں مت رہو، بہت پڑھے لکھے ہو سمجھو مت۔ ان پڑھا خالی 97% ہیں۔ چلتے چلتے ذرا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے، الحمدللہ بولو، لیکن وہ الحمدللہ میں تشفی والا الحمدللہ بھی نہیں ہے۔ 5 ہوا، 6 ہوا، 7 ہوا % بس، اس دن واقعتاً ہمارا الحمدللہ ہوگا جب 50% ارے یہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کے مقابلے ایک ان پڑھ، بس صرف ایجوکیشن کی طرف ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس وقت سب سے زیادہ
ایک جگہ پر ہم لوگ بیٹھ کر تذکرہ کر رہے تھے، تبصرہ کر رہے تھے حالات پر، تو اس وقت ایک پولیس والے کو کہہ رہا ہے، سنو اچھی طرح، کتنے لوگ ہمارے سے ہمدردی سمجھو، ایک پولیس والا دوسرے پر دیکھ بات، نشے میں اگر مسلمان بچوں کو دیکھے خالی ڈانٹ کر چھوڑ ڈال، انہیں کیا کر دیں، کر لے جائیں گے اس کی طرف، کیا بھی اگر ہمارے بچے کونتے بھی اگر نشے میں رہے، لے لے گا کوئی جیل میں ڈال کو ریپیری دے، مسلمانوں کو دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس وقت آپ کے علم میں لانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے 6th اسٹینڈرڈ 7th اسٹینڈرڈ 8th اسٹینڈرڈ کے بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے، ہم ہی اپنی موت مر جائیں۔ ہر گھر کا نوجوان نشے کا عادی ہو گیا تو پھر آٹومیٹک ان کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی میرے پاس 6 کیسز ہیں، میں سفر سے آ کر 10 دن ہوا، 10-12 دن ہوئے، 10-12 دن میں 6 کیسز، 6 کے 6 نشے کے کیسز۔ شادی ہو کر 1.5 سال، لڑکی آ کر کہہ رہی ہے یہ 1.5 سال میں اتنے عادی ہو گئے ہیں نشے کے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بس ان کا اندر کوئی بھی پارٹس کام نہیں کر رہا ہے، یہ چند مہینے کے مہمان ہیں۔ 20 پر 8 سال کا نوجوان رمضان المبارک میں ہمارے علماء اکرام، ائمہ اعظام، ان کا جائزہ یہ ہے، ورنہ جتنے بچے مدرسے کو آتے تھے، تعلیم بالغان کو آتے تھے، نماز کو آتے تھے، آج ان بچوں میں 100 میں 60 بچے غائب، 40 بچے آ رہے ہیں، بقیہ 60 کہاں ہیں پوچھے تو پورے کے پورے نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کے سب سے زیادہ خفیہ مافیا یہ چل رہا ہے کہ ہمارے جوانوں کو تباہ کر دیا جائے، اور ایسا ان لوگوں کو عادی بنا رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک اس عادت میں مجبور ہو کر وہ لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں خود بخود۔ اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، نوجوانوں کو لے جا کر جب جیل میں ڈال دیا گیا اس عادت کو چھڑوانے کے لیے، واپس آ کر پورے خاندان کو مٹا دیا اس نے۔ مسلمان امی کو بھی مار دیا، بہن کو بھی مار دیا، بھائی کو بھی مار دیا، باپ کو بھی مار دیا، 4 لاشیں یہ، اور خود جا کر سرنڈر ہو گیا، مجھے پھر دوبارہ جیل میں بھیج ڈالو۔ کیوں؟ جیل میں وہ چیزیں مل رہی تھی، گھر میں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ آج کل جیل میں جانے کو نوجوان تیار اس نشے کو پانے کے لیے، اور وہاں ان کو اور عادی بنایا جا رہا ہے، اور عادی بنایا جا رہا ہے، اور عادی بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے کوئی اپنا نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کی فکر خود کرو، اپنے نوجوان بچوں کو نگرانی میں رکھو، پیار محبت سے سمجھاؤ، ان کو لا کر تعلیم بالغان میں جماؤ، ان کا ٹائم سیو کرو۔ بیٹا تیرا 24 گھنٹے تو کیا کرتا ہے؟ یہاں جاتا ہے، کون تیرا؟ جہاں وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے ذرا جاؤ، کمپنی میں کام کرتا ہے جاؤ، اس کے ساتھ کون ہے دیکھو۔ اگر وہ ایسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا ایسے دکانوں میں جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، جہاں کے صحبت یافتہ اگر اس کی ایسی غلیظ عادت ہے، نکال دو، ضرورت نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، غفلت مت کرو، یہ ایک زبردست سازش پورے بنگلور کے چپے چپے میں پھیلا دیا گیا، اور باقاعدہ ہر محلے میں جہاں پر اندھیری جگہ ہیں، آپ خود سروے کر دیکھو، ہر محلے کی ان اندھیری جگہوں پر بچوں کا اڈا ہے، نوجوانوں کا اڈا ہے، اور ان کو کبھی مار توڑ سے نہیں، پیار محبت سے احساس دلاؤ ان کے اندر۔
ان کے اندر احساس دلاؤ، اپنی جوانی کا احساس دلاؤ. دعوت و تبلیغ کی محنت کو کوئی معمولی محنت نہ سمجھو. ایک بڑا مجمع دعوت و تبلیغ کو یوں سمجھتا ہے بیکار لوگوں کا کام ہے. ارے اللہ کے بندو، اس موقع پر اس جماعت سے بڑھ کر امت کو بچانے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے. ہمارے یہاں چاروں شعبوں کی ہم فکر کرتے ہیں، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی، بچیوں کی بھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بھی، کہ ان کو لا کر مکتب پہ جماؤ. عورتوں کو باقاعدہ تعلیم دو، مستورات کی تعلیم دو، مستورات کی اجتماعات میں بھیجو. اور مردوں کو ان کو سدھارنے کے لیے چلتی پھرتی جماعت ہے یہ، چلت العلوم پھرت العلوم، لا کر یہاں پر جمع کر کلمہ سدھارو، نماز سدھارو، نماز کی فکر پیدا کرو، ان کے اندر انسانیت لاؤ. حیوان ہو چکے ہیں لوگ، جانور ہو چکے ہیں. عورتیں بے حیا بے شرم، ان کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ایسی عورتوں کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے دعوت کی محنت میں 3 دن تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو لے کر چلو. تمہاری بات قیامت تک انہیں سنے گی نہیں. اب تک 20 سال میں نہیں سدھارے، کیا سدھار غلطی؟ 30 سال میں تمہاری بیوی کو نہیں سدھارے. ارے تمہاری بہو بیٹیوں کو تم نہیں سدھار سکے، لے جاؤ. اس کے اندر فکر پیدا ہوگی، درد پیدا ہوگا، آخرت کا خوف پیدا ہوگا، وہ بدلے گی. اور پھر جوانوں کو ان کو بھی بھیجو، ان کو بھی سمجھاؤ، بچوں کو مکتب سے جوڑو. اس کو بیکار کام میں سمجھو. عالم میں اللہ نے اس کا انقلاب کو ظاہر کیا ہے. تم لوگ یہاں کڑک مرغی کی طرح بیٹھے ہوئے ہو. کڑکوں کو کیا پتا، کڑکوں کو کیا پتا. اور کڑک مرغی کی طرح کوئی بیٹھا ہوا ہو، اس کو کیا پتا عالم میں انقلاب کیا ہو رہا ہے. اور جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوا، اس سے پوچھو. دہریت اللہ نے دہریت میں 70 سال جنہوں نے زندگی گزاری، پروردگار عالم نے اس محنت کی برکت سے دوبارہ ہدایت دے دی. اور ہم لوگ تو روز اول سے اسلام میں ہیں، روز اول سے مساجدیں کھلی ہوئی ہیں. وہاں دہریت کا تو حال یہ تھا، تمام 3000 مسجدوں کو ڈھا کر 15 مسجدیں ان لوگوں نے چھوڑ دی تھی. اللہ نے پھر دوبارہ 91 میں جب آزادی دی، 15 مسجدوں سے 5000 مسجدیں اللہ نے بنا دیا. انشاءاللہ تفصیلی بات آئندہ بھی کروں گا میں. اس لیے یہ جو جتنے سوماریاں ہیں لیٹ آنے کی عادت ہمیشہ، اب بھی دیکھو مسجد کے اندر کا حصہ گھر کو ہے، باہر آئش نہیں. جمعے کو ایک دن 12:50 کو بیان شروع ہوتا ہے، آرام سے 12:50 کو شروع ہوتا ہے. جلدی آپ کو بیٹھنے کی تکلیف، آئندہ سے جلدی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں دمش نبی آئیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات، ان ممالک میں سنتوں کا بڑا اہتمام ہے. جمعے کا دن خصوصاً، اب سنتوں کی چھٹی چھوڑیں گے، ہم وقفہ دیں گے، پورے سنت ماشاءاللہ پڑھیں. اور جو لوگ فرض نہیں پڑھے فجر کی، وہ فجر کی قضا کرو، فجر کی قضا بھی کرو. اور ماشاءاللہ نماز کے بعد پورے سنت پڑھ کر جاؤ، اللہ سے مانگ کر جاؤ، دعا لے کر جاؤ، دعا اللہ سے مانگ کر جاؤ. جمعے کا دن اللہ کی طرف سے نعمت کا دن ہے، اس دن کو ضائع مت کرو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، عاجزانہ آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، بڑے سدھرے تو چھوٹے سدھر جاتے. یہاں کیا ہوتا، یہاں گھر میں 2 پارٹیاں، امی بیٹے کی طرف، ابا بیٹی کی طرف. یہاں کیا ہوتا، انہیں آ کر امی رویا روتے ہی انہیں بیچاری ماں اسے خرچے کو دیے، 100 پیسہ اٹھا کو دیتی نشہ کرنے کے لیے. اکثر مائیں اپنے لڑکوں کو تباہ کی ہیں، لاڑ دے دے دے. اس لیے یہ 2 پارٹیاں نہ کر رہو تمہیں.
میاں بیوی بٹھا کر بیٹھ کر بات کرو، نہیں ہے آ کر علماء کرام سے بولو ہمارے بیوی کو ذرا سمجھاؤ حضرت۔ پہلے گھر کے بڑے ٹھان لینا ہم اپنے خاندان کو سدھاریں گے، بچوں کو سدھاریں گے، پھر جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچوں کی سدھارنے کی راہیں ہموار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔